جسے چاہتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے باج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز ممکن چیز پر قادر ہے۔ پتہ چلا لڑکا ہو اللہ دیتا ہے، لڑکی ہو اللہ دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں اللہ دیتا ہے۔ اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس میں نہ تو کوئی عورت کا اختیار ہے، اس میں نہ تو مرد کا اختیار ہے، اللہ ہے۔ تیسرے پارے میں رب فرماتا ہے هُوَ الَّذِي يُصَبِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ اللہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے ویسی بناتا ہے۔ جس کو اللہ نے لڑکا بنایا وہ لڑکا ہے، جس کو اللہ نے لڑکی بنا دی وہ لڑکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں آپ دیکھو اللہ نے سب سے پہلے لڑکے کا ذکر نہیں کیا ہے، اللہ فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے سب سے پہلے لڑکے کا ذکر نہیں کیا بلکہ لڑکی کا ذکر کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے لڑکے کے مقابل لڑکی کے دل میں ماں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ماں باپ کا پیار زیادہ ہوتا ہے، لڑکے کا لگاؤ جو ہوتا ہے وہ ماں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ لڑکے کو خرچ کے لیے پیسے چاہیے، ماں کا دل نرم ہوتا ہے، اس لیے ماں نرم دل کی ہوتی ہے، خرچے کو پیسے دے دیتی ہے۔ اور بیٹیوں کا تعلق دیکھنا، بیٹیوں کا لگاؤ باپ سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بے لوث محبت کرتی ہے، وہ بغیر مطلب کی محبت کرتی ہے۔ آج انہی کی پیدائش پہ چہرے بگاڑے جاتے ہیں، آج انہی کی پیدائش پہ آنسو بہائے جاتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس دور کے انسان کو ان کا دل تو پتھر ہو چکا تھا، وہ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے۔ وہ باپ اب اتنا بڑا ظالم ہونے کے باوجود بیٹی کو پیدا ہونے کا تو موقع دیتا تھا، لیکن آج کا باپ اتنا بڑا ظالم ہو گیا، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، سونوگرافی کے ذریعے اگر اسے پتا چل جائے ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو اسے وہیں پر قتل کرا دیا جاتا ہے، دھاردار قینچیوں کے ذریعے اس بیٹی کو وہی ماں کے پیٹ میں قتل کرا دیا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ قیامت کے دن ان بیٹیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کے جرم میں قتل کیا گیا؟ آپ لوگ دنیاوی تعلیم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ وکالت وغیرہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ اسکول پڑھانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے تو سوال چور سے ہونا چاہیے، نہ کہ اس سے ہو جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کا مرڈر کر دے تو سوال قاتل سے ہونا چاہیے جس نے مرڈر کیا ہے، لیکن قیامت کا منظر آپ دیکھیے گا، اللہ قاتل سے نہیں پوچھے گا تو نے بیٹی کو کیوں قتل کیا، اللہ ان بیٹیوں سے پوچھے گا کہ تجھے کون سے گناہ کے جرم میں قتل کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی سے بات کرتا ہے تو جب تک اس سے بات کرتا ہے تو توجہ اس کی طرف رہتی ہے، اس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ بیٹیوں کو قتل کرنے والے اتنے بڑے ظالم ہیں، اتنے بڑے ظالم ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان سے کلام کرنا تک پسند نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان سے کلام فرمائے گا تو ان کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے گا، اور بیٹیوں کو قتل کرنے والے اتنے بڑے ظالم ہیں کہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ظلمت وقت میں تنویر بن کے آتی ہیں، بیٹیاں باپ کی تقدیر بن کے آتی ہیں۔ بیٹیاں زحمت نہیں ہے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر کو لکھا ہے، لڑکا ہو اس کی بھی قسمت اللہ نے لکھی ہے، لڑکی ہو اس کی قسمت بھی اللہ نے لکھی ہے، سب کی تقدیر لکھی ہے نہیں لکھی اللہ نے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی قسمت کا رزق دیتا ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بیوی کے نصیب کا رزق بھی اس کو دیتا ہے، اور جب بچے ہو جاتے ہیں تو اللہ بچوں کے نصیب کا بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ کھانا کھلانے والی ذات اللہ کی، پانی پلانے والی ذات اللہ کی، انسان کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ تو بیٹیاں زحمت نہیں ہے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، ان کی تقدیر بھی اللہ نے لکھی ہے، بیٹے کی تقدیر بھی اللہ نے رکھی ہے۔ میں نے ان باپا کو اور ماں کو بھی دیکھا ہے کہ لڑکے نے تو ان کو گھر سے نکال دیا اور بیٹیوں نے پوری زندگی ان کو اپنے گھر پہ بٹھا کر کے کھلایا، آنکھوں کے سامنے، آپ کے سامنے۔ آج انہی کی پیدائش میں چہرے نکالے جاتے ہیں،
جس گھر میں سب سے پہلے بیٹی جنم لیتی ہے یہ مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے گھر میں سب سے پہلے بیٹی نے جنم لیا۔ اگر بیٹی بری ہوتی تو اللہ اپنے پیغمبر کے گھر میں کبھی بیٹیاں آتا نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ بیٹیاں رحمت نہیں ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے۔ دیہیا قلبی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی تو تم نے اس کو مارا کیوں نہیں؟ کہتے میری بیوی نے کہا شوہر میں اس کو مارنا چاہ رہی تھی، میری ممتا نے مجھے جھنجھوڑ کے کہا خبردار اگر تم نے اس کا مرڈر کر دیا تو قیامت تک کے لیے بھروسہ ماں کی ممتا سے اٹھ جائے گا۔ دیہیا قلبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو گود میں لیا، کدال لی اور میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ میری بیوی نے میرے پیر پکڑ کے کہا مت لے جا میری پھول سی بیٹی کو۔ میں نے اپنی بیوی کی ایک نہ سنی، جنگل کی طرف جا رہا تھا، چپل پہننا بھول گیا، میرے پیر میں کانٹے لگے، خون نکلنے لگا۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹی دعوت میں جا رہا ہوں۔ میری بیٹی نے کہا بابا باپ کا خون بہا کے دعوت نہیں کھانی، واپس چلو۔ باپ کا لہو بہا کے دعوت نہیں کھانی، واپس چلو۔ کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا اور میں اپنی بیٹی کو جنگل میں لے کر گیا۔ میں گڑھا کھودنے لگا، گرمی کی وجہ سے پسینہ مجھے آیا، تب میرے ماتھے سے پسینے کو میری بیٹی نے چھوٹے سے دوپٹے سے صاف کیا۔ کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، میں اپنی بیٹی کو گڑھے میں کھڑا کر دیتا ہوں۔ میری بیٹی نے ہاتھ اٹھا کے کہا بابا پیروں میں درد ہو رہا ہے، گود میں لے لو۔ کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، میں مٹی ڈالنے لگا اپنی بیٹی کے اوپر۔ کہتے ہیں مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا۔ میری بیٹی ہاتھ اٹھا کے کہتی بابا آپ میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے، مجھے گود میں لے لو۔ کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا۔ کہتے ہیں جب میری بیٹی سینے تک دب گئی تب میری بیٹی نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا مولا میں نے اپنے گھر میں سنا ہے تیرا آخری پیغمبر آئے گا جو بیٹیوں کو بچاتا ہوا آئے گا۔ اے میرے مولا کب تک بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑا جاتا رہے گا؟ اے میرے پروردگار جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اے میرے مولا کب تک بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا رہے گا؟ کب تک بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑا جاتا رہے گا؟ آج جس ہندوستان کی سرزمین پہ ہم رہتے ہیں یہی گنگا ندی کے کنارے اگر کسی جوان عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کے بھی ہاتھ باندھ کر کے لا کر کے چتا پہ زندہ جلا دیا جاتا۔ وہ بیوہ پکار کے کہتی تھی اے میرے باپ میرا شوہر دنیا سے چلا گیا، مجھے کس گناہ کے جرم میں جلایا جا رہا ہے؟ ماں سے کہتی ماں نہیں سنتی، بھائی سے کہتی بھائی نہیں سنتا، رشتہ داروں سے کہتی رشتہ دار نہیں سنتے۔ بیواؤں کو چتاؤں پہ زندہ جلایا جا رہا تھا، ادھر بیٹیاں زمین میں زندہ گاڑی جا رہی تھی۔ یہ ساری درد بھری آوازیں آسمان کے پردے سے جا کر ٹکرا گئی۔ تو اے گولا میں رہنے والوں ٹھیک 12 ربیع النور کو عین خانہ کعبہ کے سامنے حضرت عبد المطلب کے مکان سے حضرت آمنہ کی گود سے صبح صادق کے وقت میں ایک آواز فضا میں گونجتی ہے اے دفن ہونے والی بیٹیوں اب پریشان مت ہو، اے چتاؤں پہ جلنے والی بیواؤں اب پریشان مت ہو، تمہیں بچانے کے لیے محمد رسول اللہ تشریف نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد رسول، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مصطفیٰ آئے، بیوائیں مسکرانے لگی، مصطفیٰ آئے، یتیم مسکرانے لگے، مصطفیٰ آئے، غلام مسکرانے لگے، مصطفیٰ آئے، کمزور مسکرانے لگے۔ یتیموں سے پوچھا گیا اے یتیموں ذرا یہ بتاؤ جب سے تمہارا باپ مرا تمہارے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئی، آج تمہیں کون سی دولت مل گئی؟ تو یتیم پکار کے کہہ رہے تھے آج آمنہ کی گود میں وہ آیا ہے جو یتیموں کے سر پہ دستے شفقت رکھے گا۔ کمزوروں سے پوچھا گیا اے کمزور تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ کیسی؟ کہا بچپن کب سے کمزور دبائے جاتے آ رہے ہیں، کب سے غریبوں کو ستایا جا رہا ہے، آج آمنہ کی گود میں وہ آیا ہے جو امیری اور غریبی کا فرق مٹا دے گا۔ بیواؤں سے پوچھا گیا آج بیواؤں تمہیں کون سی خوشی مل گئی؟ کہا آج آمنہ کی گود میں وہ آیا ہے جو بیواؤں کے سروں پہ عزت کی چادر رکھے گا، جو بیواؤں کے سروں پہ عزت کی چادر رکھے گا۔ کہتی تھی بیوہ الہی بھیج جلوہ نور کا، دفن ہوتی بچیاں تکتی تھی رستہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ مصطفیٰ آئے، ہر طرف خوشی کا دور دورہ ہو گیا، ہر طرف خوشی۔ کسی کے یہاں لڑکی پیدا نہیں ہوئی، جہاں بھی پیدائش ہوئی لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ وجہ
وجہ یہ ہے کہ اگر لڑکی کی پیدائش ہو جاتی اس کا باپ زمین میں گاڑ دیتا اس کو گھر سے رونے کی آواز آتی. رب نے فرمایا آج کسی گھر سے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے, آج میرا محبوب آیا ہے گھر سے خوشی کی آواز. ایسے وقت میں بھیجا اللہ نے اپنے محبوب کو, ایسے وقت میں کہ رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے, ایسے ٹائم پہ آ کر تشریف لاتے ہیں. اگر مکمل رات میں آ کر تشریف لاتے تو دن شکایت کرتا مولا میرے اندر کیا کمی تھی تو تم نے اپنے محبوب کو مجھ میں جلوہ کر دیا. اگر دن میں آ جاتا محبوب تو رات شکایت کرتی مولا مجھ میں کیا کمی تھی. اس لیے رب نے ایسے وقت میں بھیجا اپنے محبوب کو کہ رات جاتے جاتے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر لے اور دن نکلتے نکلتے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر لے. مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا ہے, شب گزرنے والی ہے دن نکلنے والا ہے. ایسے وقت میں تشریف لائے. حضرت عبد المطلب کا بیان ہے کہ میں سحری کے وقت چلا جاتا تھا کعبے کا طواف کرنے کے لیے. انا اطوف بالکعبہ, میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, چکر لگا رہا تھا. میں نے کیا دیکھا, اچانک کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف کو اتنا جھکا ایسا لگ رہا تھا کہ کعبے کی چھت جو ہے وہ زمین پہ آ گیا. اتنا جھکا کعبہ. عبد المطلب کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں, اگر کعبہ شہید ہو گیا تو میں اسے تعمیر کیسے کروں. یہ کعبہ کس کے لیے جھک رہا ہے, غیب سے آواز آتی ہے اسی کعبے سے پوچھو کس کے لیے جھک رہا ہے. تو کعبہ کہتا ہے کہ میں جس کے لیے جھک رہا ہوں وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے, میں جس کے لیے جھک رہا ہوں وہ کعبے کا کعبہ ہے. آج آمنہ کی گود میں وہ تشریف لایا ہے جو کعبے کو کعبہ بنا دے گا. اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ ہے میرے نبی. ایسے وقت میں تشریف لائے, نبی کا میلاد کر رہا ہوں, نبی کی آمد کا میں ذکر کر رہا ہوں. مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا ہے. عبد المطلب کہتے ہیں میں آیا, میں نے آمنہ سے کہا آمنہ وہ نور والا بچہ کہاں ہے. حضرت آمنہ نے ایک کپڑے میں آگے لپٹے ہوئے تھے, دیا نبی کو گود میں. عبد المطلب کہتے ہیں میں نے کہا لا کعبے کا طواف کرا لاؤں لے جا کے. کہتے ہیں جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا راستے میں چل رہا تھا میری نظریں یہ فرق ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ میں کعبے کی طرف بڑھ رہا ہوں یا کعبہ میری طرف بڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. وہ ہے میرے نبی. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ اکبر. مصطفیٰ جانے رحمت اپنی والدہ کی گود میں ہیں. اس وقت بچوں کو دائیاں لے کر کے جاتے. حلیمہ سعدیہ کا یہ بیان ہے کہ میری اونٹنی سب سے کمزور تھی. میں نکلی تھی اپنے قبیلے سے اور عورتیں نکلی تھی لیکن ان کی اونٹنیاں موٹا تازی خربا تھی. وہ دوڑا کے مکے میں پہلے آ گئی. میری اونٹنی مکے کے بازار میں بیٹھ گئی. وہاں سے میں پیدل گئی اپنے شوہر کے ساتھ, ان کا ایک بچہ بھی ساتھ میں گود میں تھا جو دودھ پیتا تھا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جتنے امیروں کے بچے تھے عورتوں نے پہلے ہی جا کے قبضہ لیے. جب ان کے دروازے پہ آتے نبی کے تو کہتے پتہ چلتا کہ ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے, یہ یتیم ہے. تو کہتے یتیم بچہ ہے, اس کے گھر سے ہم کو کیا انعام ملے گا, اس لیے چھوڑ کے چلی جاتی تھی. وہ چھوڑ کے نہیں جاتی تھی. مدینے والے مصطفیٰ نے ان کو پسند ہی نہیں فرمایا, میرے نبی نے ہی پسند نہیں فرمایا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے شوہر نے کہا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے, چلو انہی کو لے کر کے چلتے ہیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جیسے ہی میں اندر پہنچی میں رو رہی تھی غربت کی وجہ سے. میرے گھر میں کئی دن کے فاقے ہو رہے تھے, میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا آمنہ بچہ ہے, کہا ہاں بچہ ہے لے جا. آمنہ حضرت آمنہ سے جب کہا کہ لا وہ بچہ مجھے دے دو, حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں رو رہی تھی. جیسے ہی میں پالنے کے قریب پہنچی نبی کریم نے آنکھیں کھول دی اور نبی مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے. حلیمہ کہتی ہے میں رو رہی تھی, ان کی مسکراہٹ دیکھ کے میں بھی مسکرانے لگی. ایمان عشق و محبت پکار اٹھے, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سبحان اللہ. وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جیسے ہی میں لے کر کے چلنے کا ارادہ کرتی ہوں میری وہ کمزور اونٹنی جو بازار میں بیٹھ گئی تھی اب اس میں اتنی طاقت رہی تھی کہ آگے چل پاتی. میں نے کیا دیکھا کہ آمنہ کے گھر کی چوکھٹ پہ
بیٹھی ہوئی ہے، میں جب اس پر سوار ہوئی، کہتی ہے اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ جو عورتیں پہلے جا چکی تھی ان کی سب کی سواریاں پیچھے رہ گئیں اور میری سواری آگے نکل گئی۔ ان عورتوں نے کہا او حلیمہ کس امیر کا بچہ لے کر آئی ہے، کس رئیس کا بچہ لے کر آئی ہے، او حلیمہ سعدیہ تو نے کیا سواری بدل دی ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے کہا میں نے سواری نہیں بدلی ہے بلکہ بیٹھنے والا سوار بدل گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں جس راستے سے گزرتی راستے خوشبو سے مہک جاتی، میں جس گلی سے گزرتی وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں گنجے بسا مسلک اعلیٰ حضرت جشن آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ ہے مصطفیٰ جانے رہے۔ کتنے سال رکھا حلیمہ سعدیہ نے اپنے پاس؟ 2 سال۔ اب تاریخ سنتے ہوئے چلیے گا کتنے سال رکھا؟ 2 سال تک پلایا۔ 2 سال کے بعد پھر آ گئی حلیمہ سعدیہ جب لے کر کے آقا کو تو دامن پھیلا کے رونے لگی۔ حضرت آمنہ نے فرمایا حلیمہ 2 سال کے بعد میرا بیٹا میرے پاس آیا ہے، تھوڑا صبر تو کر لیتی، مجھے پیار تو کر لینے دیتی میرے بیٹے کو، میں تجھے تیرا انعام دوں گی، میں بھولی نہیں ہوں کہ تو نے میرے لال کا دودھ پلایا ہے، میں تجھے اس کا انعام دوں گی۔ تو نے کیا سمجھا اس کے والد نہیں ہے تو کیا تجھے انعام نہیں ملے گا؟ حلیمہ سعدیہ کہتی مجھے تو انعام انہوں نے جاتے ہی دے دیا تھا، یہ تو ایسے برکت والے ہیں، محبت سے بولو سبحان اللہ، یہ تو ایسے برکت والے ہیں۔ ارے اور بچوں کا حال تو یہ ہے کہ جب دودھ کی مدت پوری ہوتی ہے تب ان کے گھر والے انعام دیتے ہیں، اور یہ تو ایسے برکت والے ہیں کہ میرے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، میری بکریوں نے نہ جانے کب سے دودھ نہیں دیا تھا، ان کے قدم کیا پڑے، بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے، پھر بھی تھنوں کا دودھ کم نہیں ہوا۔ عورتیں کہتی تھی ارے وہاں بکریوں کو تو نہیں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، میرے محلے میں اگر کوئی بیمار پڑ جاتا جس کسی کا بچہ تو بچہ لے کر میرے پاس آتی اور کہتی ہو حلیمہ اپنے برکت والے بچے کے ہاتھ اس پانی میں ڈلوا دے تاکہ ہم اس کا غسالہ پلا دیں، ہمارے بچے شفا یاب ہو جائیں۔ کہتی ہے آ کر کے قبیلہ بنو سعد کی عورتیں ان کے بچے جب بیمار پڑ جاتے تو کہتی ہو حلیمہ ذرا اپنے مبارک بچے کے قدم کو پانی میں سے مس کر دو تاکہ اس کا غسالہ پلا دے، ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں پکار کر کے کیا فرماتے ہیں، جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے انعام تو انہوں نے جاتے ہی مجھے دے دیا تھا، کہا پھر کیا مانگتی ہے؟ کہا وہ آمنہ مجھے ان سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں ان کی جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گی، اس لیے اجازت دے دو کچھ دن اور ان کو اپنے پاس میں رکھنا چاہتی ہوں۔ حلیمہ سعدیہ سے حضرت آمنہ کہتی ہے 2 سال کے بعد میرا لال مجھے ملا، اور اے حلیمہ تو پھر سے مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہی ہے، لیکن سن میرے خاندان کا یہ طریقہ ہے، سن میرے خاندان کی یہ ریت ہے کہ ہمارے سامنے جو دامن پھیلاتا ہے ہم اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں، ہم اسے خالی دامن نہیں لوٹاتے ہیں، ہم اس کے دامن کو مرادوں سے بھر دیا کرتے ہیں۔ لے جا میرے لال کو جتنے دن چاہیں اتنے دن اپنے پاس میں رکھنا۔ 2 سال کے بعد پھر لے کر کے آ گئے حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے میں نبی کو، 2 سال اور رکھا۔ کتنے سال عمر ہو گئی نبی کی؟ 4 سال عمر ہو گئی۔ جو شق صدر کا معاملہ پیش آیا تھا، جو آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے آپ کا دل نکالا گیا تھا اور اس کو دھو کر کے پھر وہیں پر فٹ کر دیا گیا تھا، یہ پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہے جو سینہ مبارک کو چاک کر کے آپ کا دل مبارک کو نکال کر کے اس کو انوار و معرفت سے بھر دیا گیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ یہ معاملہ سن کے گھبرا گئی تھی، پھر لے کے آ گئی مکے میں اور حضرت آمنہ کو لا کر کے نبی کو دے دیا۔ 4 سال کی عمر میرے آقا کی ہے۔ آقا کتنے سال اپنی ماں کے پاس رہے تھے؟ صرف 2 سال نبی اپنی ماں کے پاس رہے۔ جب نبی کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے تب حضرت آمنہ اداس بیٹھی ہوئی تھی، میرے آقا تشریف لائے، امی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہتے امی آج
اداس کیسی بیٹھی ہوں. تب حضرت آمنہ نے کہا بیٹا مجھے تمہارے والد کی یاد آ رہی ہے. حضرت عبداللہ کا وصال تبھی ہو گیا تھا جب نبی اپنی ماں کے شکم میں تھے. ذرا سوچو تو صحیح, نبی ابھی دنیا